أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر الرحمانی حافظه الله. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أحسنت جزاك الله خيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. کہ وہ لوگ جو اباجاد حروف لکھتے ہیں، اباجاد حروف تہجی ہی ہیں مگر ان کی ایک ترتیب ہے، یعنی ابجد، حوض، یعنی آپ بعض اوقات لکھتے ہیں نا کہ فلاں کی 4 قسمیں ہیں، الف فلاں، با فلاں، جیم فلاں اور دال چوتھی قسم، 1 2 3 4 کی بجائے الف با جیم دال، پھر آگے ہاں، آگے قسمیں بڑھتی جائیں، پھر آگے واو، پھر آگے زال. یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں. ان کی ایک الگ ترتیب ہے، ان کی الگ ترتیب ہے. بعض لوگ حروف ابجد سے اشتغال رکھتے تھے، حروف ابجد لکھتے اور ان کی نظر ستاروں پر ہوتی تھی، نظر ان کی ستاروں پر ہوتی تھی. وہ ان دونوں کے ملاپ سے وہ غیب کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے. اپنا ان کا طریقہ تھا، اپنے ان کے احداث تھے، جن احداث یا تخمینوں سے وہ غیب کے احوال معلوم کرنا چاہتے، یعنی ابجد، حروف ابجد کے ساتھ ستاروں پر نظر کر کے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص حروف ابجد لکھے اور ستاروں میں دیکھے غیب کے احوال معلوم کرنے کے لیے، فرمایا کہ ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، اس شخص کے لیے اللہ کے پاس کوئی حصہ ہو اللہ کے اجر کا، اللہ کی رحمت کا، میں نہیں جانتا. ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہے. جو شخص اس طریقے سے علم غیب کے دعوے کی کوشش کرے کہ وہ حروف ابجد لکھ کر اور ستاروں کو دیکھے اور اس طرح دونوں کے ملاپ سے وہ غیب کے احوال بتانے کی کوشش کرے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا خیر سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رضا سے. ہاں اگر صرف اس مقصد کے لیے ابجدی حروف کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ جملوں کی تقسیم، اقسام بیان کرنا، الف با جیم دال، اور بعض اوقات حروف ابجد جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں کسی شے کی تاریخ بتانے کے لیے، کسی شے کی تاریخ بتانے کی. مثلا فلاں ادارہ کب قائم ہوا، فلاں ادارہ کب قائم ہوا. آپ اچھا لفظ کوئی سوچیں، اچھا لفظ، ایسا لفظ جس لفظ کے اعداد جو ہیں وہ اس ادارے کی تاریخ بن جائے. تو یہ سلف نے ابجد کے حروف کو اس طرح اختیار کیا ہے. لیکن حروف ابجدی اور ستاروں کی ترتیب سے غیب کے احوال معلوم کرنا یہ شرک اور کہانت ہے. ایسا شخص قیامت کے دن اجر و ثواب سے محروم ہوگا. لیکن بعض استعمالات ابجدی حروف کے علماء نے کیے ہیں وہ درست ہیں. لیکن ایک استعمال اور بھی ہے، اور وہ ہے اذکار کو ابجدی حروف سے ظاہر کرنا. بعض لوگ خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، اس کی جگہ لکھتے ہیں 786. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد ہیں. مثلا با جو ہے اس کا 2 عدد ہے، جمع کر لیا. سین کا یہ عدد ہے، میم کا یہ عدد ہے، الف کا یہ عدد ہے. ان سب کو جمع کیا تو ٹوٹل 786 بن گیا. اب بجائے بسم اللہ لکھنے کے وہ کیا لکھتے ہیں 786. مانا یہ بسم اللہ کا بدل ہے، بسم اللہ کا عوض ہے، حالانکہ یہ باطل ہے، یہ ناجائز ہے. اس قسم کے استعمال میں حروف ابجد کو جو ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کی صورت میں ہے، نہ کہ نمبروں اور اعداد کی صورت میں. کبھی اپنا نام اپنے اعداد میں بتائے کہ میرا نام تو یہ ہے،
مگر اس کا عدد جو ہے وہ 420 ہے. بتایا کبھی آپ نے؟ تو اللہ کا نام کیوں ایسے ذکر کرتے؟ تو جو لوگ ان حروف ابجد کو ستاروں کی ایک نظام اور ترتیب کے ساتھ شامل کر کے احوال غیب امور غیب معلوم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھی سب کاہن اور عراف اور نجومی کے ضمن میں آتے ہیں، ان کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.